اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضیلت والے ایام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ شافع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک سے محبت بھی عطا فرمائے، اسے خوب پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے سلسلے کا عنوان کل فضائل مکۃ المکرمہ یہ تھا، اور آج سلسلے کا عنوان ہے فضائل مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر۔ وہ عظیم جگہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں ترستی ہیں۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے سب سے زیادہ اس جگہ کے لیے جگہ پر جانے کے لیے تمنائیں کی گئیں، اس کے فضائل کے اوپر قصیدے لکھے گئے۔ یہ مدینہ منورہ وہ خطہ زمین ہے، وہ خطہ ارض ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کا بھی سلسلہ ہمارا ہوگا، تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو اور وہ کسی خوش الہان قاری قرآن کی آواز میں ہو تو کیا ہی بات ہے۔ دل کرتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سنتے رہا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کا موضوع ہے فضائل مدینہ منورہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بات کر مدینے کی، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، دو جہاں میں ہے یہی بس قرینہ جینے کا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنے عشق کو مزید بڑھانے کے لیے ہمارے ناطخواں موجود ہیں، دیکھیے آج کیا کلام سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مائک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کی رضا اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے رضا کی نیت سے رضا کی نیت سے انشاءاللہ نعت پڑھوں گا. آپ بھی انہی نیتوں کے ساتھ نعت سماعت فرمائیں انشاءاللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو پیارے آقا جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ امم ہو کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھو میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو. سنو آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو کرب یا رسول محتشم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں میں آقا کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو جدھر دیکھو تمنا ہے مدینے جب چلوں میں پیارے آقا تمنا ہے مدینے جب چلوں میں میرا زادے سفر بس تیرا ہو میرا زادے سفر
بس تیرا غم ہو جدھر دیکھو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو شاہ ذکر مدینہ 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 چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ تصور میں چلتے ہیں سوئے مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ مرادے دلے بلبلے پہ نوازے خدایا دکھا دے بہارے مدینہ عجب رنگ پر ہے بہارے مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ پیرو گرد کعبہ پیو بے زمزم میں پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 میرا سینہ مدینہ تم بنا دو سگے تار پر اب تو کرم ہو جدھر دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. سلسلہ فضیلت والے ایام، موضوع فضائل مدینہ منورہ اور کلام بھی مدینہ شریف کے فضائل پر پڑھا گیا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے پیج نمبر 323 پر المعجم الکبیر کے حوالے سے یہ فضیلت تحریر ہے کہ حضرت سیدنا افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا یزید بن ثابت اور میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے قریب سے گزرا. یہ دونوں مسجد جنائز کے پاس بیٹھے تھے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا تمہیں وہ بات یاد ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اسی مسجد میں بیان فرمائی تھی؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں وہی نا مدینہ شریف کے بارے میں. کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال تھا کہ عنقریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں زمین کی فتوحات یہ کھول دی جائیں گی اور لوگ اس کی طرف نکل کھڑے ہوں گے تو وہ خوشحالی اور عیش و عشرت اور لذیذ کھانے پائیں گے. پھر اپنے حج یا عمرہ کرنے والے بھائیوں کے پاس سے گزریں گے تو ان سے کہیں گے کہ تم تنگ دستی اور سخت بھوک کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ یعنی جو مکے اور مدینے کے اندر ہیں، تم تنگ دستی اور سخت بھوک کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ جانے والا اور رہ جانے والا. بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جانے والا اور رہ جانے والا، جانے والا اور رہ جانے والا، جانے والا اور رہ جانے والا. اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے جو اس میں ٹھہرا رہے اور مرنے تک تنگ دستی اور سختی پر صبر کرے، میں اس کی گواہی دوں گا یا اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. تو کیا برکتیں ہیں مدینہ منورہ کی. آئیے سب سے پہلے تو جو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم یہ سنیں کہ مدینہ منورہ کے فضائل کیا ہیں. اللہ اکبر، کئی فضائل و برکات یہ بیان ہوئے. جی احمد بھائی، مدینہ منورہ کے کیا فضائل و برکات یہ بیان ہوئے؟ کچھ سنا کر ہمارے اسلامی بھائیوں کے عشق کو مزید گرمائیں. امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں جب مدینہ شریف کی زیارتوں کا تذکرہ کیا، بڑے ہی اچھے الفاظوں سے ابتدا کی. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز وجل، ذکر مدینہ عاشقان رسول کے لیے باعث راحت قلب و سینہ ہے. سبحان اللہ. عشاق مدینہ اس کی فرقت میں تڑپتے اور زیارت کے بے حد مشتاق رہتے. سبحان اللہ. دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، جس قدر قصیدے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے ہجر و فراق اور اس کے دیدار کی تمنا میں پڑھے گئے یا پڑھے جاتے ہیں، اتنے دنیا کے کسی اور شہر یا خطے کے لیے نہیں پڑھے گئے. صحیح، ماشاءاللہ. اور نہیں پڑھے جاتے. صحیح. جسے ایک بار بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے، مدینہ پاک کا دیدار اس کو ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے اور مدینے میں گزارے ہوئے حسین لمحات کو ہمیشہ کے لیے یادگار قرار دیتا ہے. یعنی اب جیسے ایک مرتبہ جس عاشق رسول کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی، اب زندگی بھر جب بھی اس کے سامنے مدینہ پاک کا ذکر خیر ہوگا ایک چاشنی سے آتی ہے. یعنی اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے نا صرف، اور یہ ٹاپک تھا کہ کل جو سنا کہ بھائی کل مدینہ پاک کے فضائل پر جو ہے گفتگو ہوگی، تو ایک خوشی جو ہے دل میں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ساری باتیں وہ ذہن کے اندر دوبارہ وہ کہ ہم بھی گئے تھے اور وہاں پر یہ دیکھا تھا، وہاں پہ یہ دیکھا تھا. لیکن احادیث کریمہ میں جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ مسلم شریف کے ایک حدیث پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ. اللہ، یعنی جو بھی گھاٹی جو بھی راستہ ہے، مگر یہ کہ اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس راستے کی اس گھاٹی کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حفاظت کرتے ہیں. یعنی اب ہم دیکھیں کہ دنیاوی طور پر یعنی بعض علاقے سے ہوتے ہیں یعنی انسان جن کی حفاظت کرتے ہیں، صحیح ہے، پہرا دیتے ہیں. یہاں پر فرشتے جو ہے اللہ تبارک، پورا فرشتہ یوں سمجھیں کہ مدینہ منورہ یعنی وہ پورا شہر، جی ہاں، یہ ان کے پہرے میں ہے. اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ کوئی گھاٹی کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے موجود ہیں اور وہ حفاظت کرتے ہیں. اب اس حدیث پاک کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت عظیم بزرگ ہیں، انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی، بہت عاشق رسول تھے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ اس روایت میں مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہے. سبحان اللہ. فضیلت کا بیان ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی. کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا ہے. سبحان اللہ. گھیرا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ الفاظ امام نووی شرح مسلم کے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے دل میں مدینہ پاک کی ایسی محبت پیدا کریں کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ آج یعنی دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ خوبصورت ممالک، خوبصورت شہروں کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں. فرماتے ہیں
کہ پیرس پہ مرنے والے ہائے ہائے پیرس کو بھول جاتا، گر تو بھی دیکھ لیتا سرکار سرکار کا مدینہ۔ فضل بھائی، ہم ایک دعا کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، اللہ اکبر۔ آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ صحیح، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس میں بہت تفصیل ہے، صحیح، لیکن قرآن پاک کی ہی ایک اور آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ اکبر، کہ جو لوگ مظلوم ہو کر، جن لوگوں نے ہجرت کی، ہجرت کی، توجہ رکھے گا، جن لوگوں نے مظلوم ہو کر ہجرت کی، ضرور ہم انہیں اچھی دنیا میں بسائیں گے۔ پھر دنیا حسنہ، دنیا میں ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اچھی جگہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے مکہ پاک سے ہجرت کی سبحان اللہ، اور مدینے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینے کا مقام دیا، مدینے میں جگہ دی۔ تو جو دعائیں ہم فی الدنیا حسنہ مانگتے ہیں وہ اس وہ فی الدنیا حسنہ، حسنہ سے مراد مدینہ طیبہ ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، تو دنیا میں اچھا مقام مدینے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی ہے انہیں دنیا میں ہی مدینہ منورہ عطا فرمایا، اور مدینہ منورہ کی دعا ہم سب مانگا کرتے کیا ہیں۔ بات ہے۔ اچھا، یہ بات تو مسلم ہے کہ مکہ مکرمہ بھی برکت والا، مدینہ منورہ بھی برکت والا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لے آئے، جی، اب یہاں سے جو ان کی جو محبت، ان کا جو سمجھے کہ مدینے سے جو عشق ہو گیا، کیونکہ پہلے یہ زمین، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے یہ زمین یثرب یہ کہلاتی تھی، اور یثرب کے معنی بیماریوں والی جگہ۔ اور جب سرکار علیہ السلام کے مبارک قدم یہاں پر آئے، اسے مدینۃ النبی یہ کہا جاتا صلی اللہ علیہ ہے، نبی کا شہر۔ اور آہستہ آہستہ جا کر یہ لفظ مدینہ 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 منورہ یہ ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ پاک میں تھے تو مکہ پاک محبوب تھا، کیا بات ہے، اور ابھی بھی بعد میں بھی مکہ پاک محبوب رہا۔ جی جی، لیکن ایک دعا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جو شہر مجھے محبوب تھا میرا وہاں سے نکلنا ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو شہر مجھے محبوب تھا میرا وہاں سے نکلنا ہو گیا، صحیح، تو اب تو مجھے ایسے شہر میں بسا جو تجھے محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر اس دعا کا ثمرہ اور اس دعا کا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں مقیم ہوئے۔ سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یقیناً قبول ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے میں مقیم ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں مدینہ منورہ زیادہ محبوب ہے، کیونکہ حضور نے یہ دعا کی کہ مجھے مکہ محبوب تھا، میں مکے سے تو نکل چکا، صحیح، تو یا اللہ مجھے ایسی جگہ بسا دے جو جگہ تجھے محبوب ہے۔ کیا بات ہے، تو وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مدینہ محبوب ہے ہی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مدینہ محبوب ہے، کیونکہ محبوب اپنے حبیب کے لیے وہی جگہ اختیار کرتا ہے جو اس کو خود محبوب ہوتی ہے۔ کیا بات، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس جگہ کا چناؤ کیا ہے کیا بات، وہ مدینہ ہے۔ تو مدینہ اللہ کے ہاں محبوب، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے سے کیسی محبت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مدینہ منورہ کو ہمارے لیے ایسا محبوب بنا دے، ایسا محبوب بنا دے جیسے ہم مکے سے محبت کرتے تھے، بلکہ مکے سے زیادہ محبوب ہمارے لیے مدینہ بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ ثمرہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر سے کیسی محبت فرماتے کہ جب کبھی سفر سے واپس آ رہے ہوتے اللہ اکبر، اور جب شہر مدینہ کے قریب پہنچتے تو اپنی سواری کو ایڑ لگاتے کیا بات، اور جلدی کرتے، مدینے پہنچنے کے لیے جلدی فرماتے، مدینے کے شوق میں، مدینے کے محبت میں۔ اور ظاہر ہے کہ جب گھوڑے تیز دوڑیں تو گرد و غبار اڑتی ہے، تو کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر کپڑا رکھ لیتے تھے، اللہ اکبر، امامے کا شملہ رکھ لیتے تھے یا چادر کا کنارہ رکھ لیتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے ان کی چادر ہٹاتے اللہ اللہ اللہ، کہ مدینے کی خاک کھا کے شفا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے اپنے چہرے پر لگنے دو، سبحان اللہ، اور اپنے چہرے سے مدینے کی خاک صاف کرنے سے بھی منع فرماتے تھے اللہ اکبر، کہ خاک شفا لگی ہے تو اس کا لگنا تو باعث برکت ہی ہے، وہاں سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتی ہے، ہمارے چہرے پر لگتی ہے۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین جو مکے مدینے کی حاضریاں جن کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہیں یا پھر کبھی جائیں، خاص اس بات کو توجہ میں رکھیں کہ کبھی اپنے چہرے سے غبار مدینہ صاف نہ کریں۔ غبار مدینہ لگنا تو بڑی سعادت ہے۔ وہ
لفظ یسرب جو آیا تھا نا، جی جی اس پر تو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ واجب ہے اس پر جو مدینے کو یسرب یسرب کہے. کا ہے. صحیح. اور ہمارے علماء کرام ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جو یسرب اگر کہے تو اس کے کفارے میں 10 بار مدینہ 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 مدینہ. کہے. بلال بھائی نے وہ جو مدینہ شریف کی خاک کی بات کی ہے جی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحیح. کسی نے کہا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، تو عاشق کے سامنے کوئی مدینے کی یا مدینے سے نسبت رکھنے والی چیز کو برا کہے گا تو اللہ اکبر. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس گستاخ کو، اس گستاخی پر 30 درے لگائے جائیں. اللہ سبحان اللہ. اس نے مدینے کی خاک شفا، وہ خاک شفا، وہ حدیث پاک ملتی ہے نا کہ الغبار المدینہ شفاء من الجزام، کہ مدینے کی غبار جو ہے یہ جزام جیسے مرض کے لیے جو ہے یہ شفا ہے. تو اللہ تبارک جزام کا مرض کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاؤ. یہ اس کو اگر آپ ارشاد فرمائیں، یعنی ٹیڑھا پن جس کو ہم کوڑ کہتے ہیں، کہ پیدائشی ایسا ہو کہ جو کوڑی ہو، اس کو جزام کہا جاتا ہے. تو یہ بات بتائی گئی کہ 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کی دوا نہ پہلے تھی نہ اب ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 دوائیں، وہ 3 بیماریاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ پیدائشی اندھا، اس کو کبھی یہ آنکھیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، اور اب بھی یہ ٹیکنالوجی طب بڑے عروج پر ہے، مگر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ پیدائشی نابینا یہ بینا ہو سکے. کیونکہ اس کے بعد کا تو چلو اس کو پروسیس کر کے آج کل بڑی سائنس ترقی کر لی ہے سائنس نے. اچھا، ایک تو پیدائشی نابینا، پیدائشی اندھا، دوسرا پیدائشی کوڑی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا، اس طریقے سے موت، اس کے کوئی زندہ نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی یہ نہیں یوں سمجھے کہ اس کا وہ نہیں ہے. مگر اللہ اکبر فرمایا کہ الغبار المدینہ شفاء من الجذام، کہ مدینے کی خاک جو ہے یہ جزام کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے. مگر بالکل درست فرمایا. مگر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں جی جی، کہ خاک شفا فائدہ اسی کو دیتی ہے جو یقین رکھتا جو ہے، یقین رکھتا ہے. بالکل صحیح. منکر کو فائدہ نہیں دیتی. نہیں دیتے. یہ بھی ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے والذی نفسی بیدہ، صحیح. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یاد فرما کے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غبار مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے. ہر مرض سے شفا ہے. شفاؤھا من کل داء، سبحان ہر مرض سے شفا ہے. مگر علامہ زرقانی کی وہ بات بھی یاد رہے، شفا اس کو ملے گی کہ جو یہ یقین رکھے کہ اس سے شفا ملے شفا گی، ملے گی. سبحان اللہ. اور جو منکر ہے تو اس کو وہ فائدہ بھی نہیں دیتی. اور یقین اسے کہا جائے کہ یقین کہتے ہیں نا اسے کہ بھائی اس طرح اس چیز کو یقین کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ وہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک نوجوان اپنے گھر سے جو ہے نا وہ چھتری کھولی اس نے اور جانے لگا اس کی طرف، میدان کی طرف. تو کسی نے کہا کہ بھائی ابھی تو بارش برسی نہیں ہے، ابھی تو نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں اور تم نے ابھی سے ہی چھتری کھول دی. تو انہوں نے کہا کہ جب جائیں گے نماز پڑھیں گے تو یہ یقین ہے کہ بارش ضرور برسے گی، اس کی تیاری میں ابھی سے میں نے چھتری لے لی ہے. اس کو کہتے ہیں یقین. جب ایسا یقین ہوگا تو کیوں پھر جو ہے نا وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کی ہواؤں کے لیے اور یہاں کی مدینہ پاک کی ہوا اور یہاں کی فضا کے بارے میں بھی فرمایا ھذا ارواح طیبہ. سبحان اللہ. یہ جو ہوائیں ہیں، یہ پاکیزہ فضائیں ہیں، یہ بڑی پاکیزہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جب عاشق صادق شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عمل دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ایک نیا آدمی دیکھتا ہے تو اسے ایک بعض اوقات ایک جنون کی سی کیفیت لگتی ہے کہ یہ مدینے سے محبت، اور ایسی کہ وہاں کے خار کو چومنا، وہاں کے کانٹوں کو چومنا، تو وہاں کے در و دیوار کو چومنا. تو ایک تو مدینے کی یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہاں مقیم ہے تو وہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کی گرد و غبار سے محبت فرمائی، شہر مدینہ سے محبت فرمائی، وہاں کی گرد و غبار کو خاک شفا خود کہا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے، اپنے ظاہری وصال سے پہلے اپنی حیات طیبہ میں خاک مدینہ اور مدینے کا یہ رتبہ بیان کیا. بلکہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث 3 بار ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے جس زمین کا انتخاب کیا ہے، یعنی جہاں میری قبر ہوگی، جہاں میرا مقبرہ ہوگا،
دنیا کی سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں میرا انتقال ہوگا، جہاں میرا وصال ظاہری ہوگا، دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 بار فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ وصال ظاہری کہاں فرمائیں گے، آپ کا دائمی ٹھکانہ، آپ کا دائمی جو سکونت ہے وہ کہاں ہوگی، یہ بھی آقا جانتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصال سے پہلے ہی بتا رہے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور زمین کا وہ ٹکڑا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے بوسے لے رہا ہے، اللہ اللہ، ٹکڑا تو عرش سے بھی افضل ہے، بے شک، اور کعبے سے بھی افضل ہے، ہر چیز سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے محمود بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج تو ماشاءاللہ۔ امین بھائی، مگر امین بھائی تو ہمارے مبلغ بھی ہے نا۔ امین بھائی، محمود بھائی آپ نے کہا کہ یہ بھی مبلغ ہے، یہ مبلغ ہے، محمود بھائی ہمارا ہر نعت خواہ مبلغ ہے ماشاءاللہ، یہ بالکل یہ صحیح بات کہ میں رجوع کرتا ہوں، محمود بھائی مبلغ ہیں، کئی یادیں بھی ہیں مدینے کی ماشاءاللہ۔ اچھا امین بھائی، آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ ہے اور مدینہ طیبہ ہے، کتنی باتیں کہی جائیں، سبحان اللہ، فرمایا نا کہ ہی طابہ طابہ، کہ یہ مدینہ طابہ ہے، طیبہ ہے، یہ تو ستھرا کرنے والا ہے۔ مدینہ منورہ کے اور نام کیا ہیں؟ یوں تو ہمارے علماء اکرام نے مدینہ المنورہ کے 100 نام سے زائد بتائے ہیں، یعنی 100 نام سے زائد، 100 نام سے زائد لکھے ہیں، کیا بات ہے، اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنے نام کس شہر کے ہوں؟ صحیح، یہ فضیلت مدینہ المنورہ ہی کو سبحان اللہ، برکت کے لیے 12 نام پیش کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، ارشاد، سب سے پہلا مدینہ، سبحان اللہ، جو ہمارے ہر عاشق رسول کی زبان پر موجود ہے، مدینہ۔ دوسرا نام ہے مدینۃ الرسول، سبحان اللہ، یعنی کتنا میٹھا نام ہے، کیا بات ہے، مدینۃ الرسول۔ طیبہ، صحیح، دار الابرار، سبحان اللہ، طابہ، سبحان اللہ، مبارکہ، صحیح، ناجیہ، صحیح، عاصمہ، شافیہ، سبحان اللہ، حسنہ، سبحان اللہ، جزیرۃ العرب، سبحان اللہ، اور سیدۃ البلدان۔ سبحان اللہ، یہ سیدۃ البلدان یعنی تمام شہر جتنے ہیں نا ان سب کا سردار، بے شک۔ اور آپ نے یہ کہا نا ابرار کے حوالے سے کیا وہ تھا کہ دار الابرار، شہر الابرار، یعنی دار الابرار، کہ جہاں پر جو ہے نا وہ یعنی یوں سمجھے کہ ابرار کہتے ہیں نیکوں کو، ان الابرار لفی نعیم، سبحان اللہ، دار الابرار کے نیکوں کا جو ہے نا وہ گھر ہے۔ اور گھر کے اوپر ایک روایت یاد آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المدینہ تو قبۃ الاسلام، کہ مدینہ یہ اسلام کا قبہ ہے، وہ دار الایمان، اور ایمان کا گھر ہے، وہ ارض الحجرتی، اور میری ہجرت کی جگہ ہے، وہ مثوى الحلال والحرام، اور حلال اور حرام کے احکامات نازل ہونے کی جگہ ہے یہ مدینہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب کرے۔ آمین۔ سچی بات یہ کہ یہ عشق مدینہ یہ امیر علیہ سنت سے یہ ملا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات ہے انہوں نے عاشقوں کو پڑھا، انہوں نے عاشقوں کو دیکھا، تو انہی عاشقوں کے اندر سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یوں سمجھے کہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں عتیق بھائی، امام مالک کا عشق مدینہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، مطلب مدینہ شریف کی گفتگو ہو رہی اور عاشق مدینہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو تو پھر تو سبحان اللہ، مطلب یہ ایسے زبردست عاشق رسول تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے کہ ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جس کو ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، سبحان اللہ۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، واقعہ تھوڑا طویل ہے، کہ جب دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر اتنے عمدہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے عمدہ گھوڑے نہیں دیکھے، تو فرمانے لگے، خود امام شافعی نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عمدہ گھوڑے کہاں سے آئے، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تحفے میں ملے ہیں، اور ارشاد فرمائے کہ سب کے سب تمہیں تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ اللہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ایک گھوڑا تو اپنے لیے رکھ لیجئے، اب اس پر جو الفاظ تھے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے
اللہ سے حیا آتی ہے اللہ اللہ کہ وہ جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے اللہ اس کو اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے کس طرح روندوں. اللہ میرا عشق اس کی اجازت نہیں دیتا. تو سب کے سب تحفے میں دے دیے ہیں. اور سبحان اللہ عشق رسول کا ان کا انداز، ان کی شان اور مرتبہ کہ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں اور حدیث شریف کے درس دیتے ہی بچھو نے 16 مرتبہ آپ کو ڈسا. اب بچھو کا ڈسنا کتنا خطرناک ہوتا ہے. تو میں اپنا بتاؤں کہ مجھے بھی بچپن میں ایک مرتبہ بچھو نے ڈسا تھا اور مجھے یاد تھا کہ پورا دن اور رات میرے دانت بجتے رہے تکلیف سے. اللہ تعالیٰ قبر کے بچھو اور سانپوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو 16 مرتبہ اس بچھو نے ڈسا، لیکن درس حدیث آپ نے بیان کرنا موقوف نہیں کیا. آپ کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. اور جب درس حدیث ختم ہوا تو جنہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو عرض کیا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے چہرے پر کچھ رنگ کی تبدیلی دیکھ رہے تھے، آثار دیکھ رہے تھے، تکلیف کے آثار تھے. تو کیا ماجرا ہے؟ تو اس پر حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا تو بچھو نے مجھے اتنے مرتبہ ڈسا، لیکن کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو میرے عشق نے اجازت نہیں دی کہ اس کلام کو موقوف کر دوں. اللہ اکبر. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا نا تو وہ الفاظ میں بیان کروں گا جو لکھے ہوئے ہیں. خوب جھک جایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہوئے خوب جھک جایا کرتے تھے. پوچھا گیا کہ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اس پر کیا ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم وہ دیکھتے تو یہ سوال مجھ سے نہ کرتے. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اللہ اکبر. یہ انداز تھا سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ. بڑی تفصیل ہے، بڑے عشق. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کبھی بھی مدینہ منورہ میں آپ نے یعنی بولو براز نہ وہ کیا جی، بلکہ ہمیشہ باہر تشریف لے جاتے، مگر یہ بھی انداز ہوتا کہ کبھی مدینہ چھوڑ کر گئے بھی نہیں، کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کے اندر وہ. یہاں پر ایک بات کہ امیر علیہ سنت شیخ طریقت اس موجودہ دور میں یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق مدینہ مشہور تھے. سبحان اللہ. کہ تمام یعنی علماء جانتے ہیں کہ یہ عاشق مدینہ کہلاتا. ان کے نزدیک جو ہے ان کے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ یعنی شہر مدینہ شہر مکہ مکرمہ سے افضل. اور یہی مسلک جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن اکثر جمہور علماء جو ہے اس بات کے قائل، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا کہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہے کہ شہر مدینہ سے شہر مکہ افضل ہے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاص طور پر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک رہا کہ یہ جو ہے مدینے کو افضل جانتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی جو ہے وہ مذہب ہے کہ ہم بھی مدینہ منورہ کو افضل جانتے ہیں. اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور میں مشہور تھے عاشق مدینہ. یعنی مدینے میں پیدل چلتے، کبھی بولو براز نہیں کیا، اور اتنا ادب کہ جیسا کہ ہمارے عتیق بھائی نے بیان کیا کہ گھوڑے تحفے میں دے دیے. اب اس موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں عاشق مدینہ کے نام سے پوری دنیا میں کون سی شخصیت جانی جاتی ہے؟ کیا بات ہے. یعنی جن کو اگر یوں یعنی ان کی پہچان جو ہے نا عاشق مدینہ ہو گئی. اور یہ صرف ان کی نہیں، ان کے مریدین، ان کے متعلقین کروڑوں لوگ جو ہے یعنی اب جس کی زبان پر مدینہ یعنی مدینہ کا لفظ جو ہے نا کہنا، اور اتنا مطلب جو ہے نا مدینے سے محبت، اتنا مدینے سے تڑپ. اور پھر اس وقت جو ہے مدینہ منورہ میں عاشقان رسول جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر ابھی اس مرتبہ جو ہے رمضان شریف میں عبدالحبیب بھائی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا لگتا کہ یعنی 70% جو ہے پاک و ہند کے عاشقان رسول جو ہے مدینہ منورہ میں رمضان شریف. یہاں ایک حدیث پاک بالکل ایک حدیث پاک کا جملہ یاد آ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک سے زائد بار یہ فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. سبحان اللہ. یہ متعدد جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا، اہل مدینہ کو خبر دی یمن فتح ہوگا اور وہاں کے لوگ آ کر بڑی تعریف کریں گے کہ وہاں اتنا اچھا، اتنی شادابی ہے، موسم اچھا ہے، اور وہاں کا جی وہاں پر جو ہے کھیتی باڑی اچھی ہے، زراعت اچھی ہے، تو وہاں چلنا چاہیے اور وہاں زندگی گزارنی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا
فالمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے اگر جانے۔ پھر آپ نے فرمایا یمن کے بعد شام فتح ہوگا، اللہ اکبر، پھر وہاں کے لوگ اگر تمہیں کہیں گے کہ وہاں چلو وہاں کی زندگی اچھی ہے، لیکن المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ہی بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عراق فتح ہوگا، پھر فرمایا کہ مدینہ ہی بہتر ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بار مدینے کو بہتر کہا ہو تو اور کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے؟ اچھا مجھے بتایا گیا کہ کالز آئی ہوئی ہیں اور یہ موضوع کے متعلق ہیں، ضرور تاکہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ شامل۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عقیل احمد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اس وقت مدینہ شریف کی یاد سے معمور مدینہ چینل پر جو سلسلہ ہے بہت ہی پیارا ہے اور ذکر مدینہ سے ہمارے قلوب کو معطر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرض یہ ہے فضیل بھائی اور امین بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، شاید آپ کو یاد ہو امیر اہل سنت نے ایک واقعہ مدینہ شریف کی حاضری سے متعلق کسی دیوانے کا سنایا تھا۔ 3 روپیہ ملتان شریف سے 3 روپیہ ملتان و 3 روپیہ مدینہ، 3 روپیہ مدینہ اور پھر واپسی میں 3 روپیہ ملتان۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو پلیز سنا دیجئے تاکہ یاد مدینہ اور تازہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بڑا ہی زبردست واقعہ امیر اہل سنت نے سنایا تھا، تو میں کوشش کرتا ہوں، میرا خیال یہ کہ غالباً عاشقان رسول 130 حکایت میں موجود ہے، تو جو امیر اہل سنت نے لکھا ہے کوشش کرتے ہیں آپ کو وہی سنائیں، اور آپ نے امین بھائی کا کہا تو امین بھائی کی زبان ہی سنتے ہیں، ٹھیک ہے ابھی ڈھونڈ دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ جی اور کال سنیں۔ میرا نام محمد نویر اتاری، میں راولپنڈی میروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ فضیلت والے ایام اور موضوع بھی آئی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیارا ہے، فضائل مدینہ المنورہ۔ زہر بھائی جب جیسے یہ موضوع میں نے دیکھا، مدنی مذاکرہ ختم ہو نیند آئی ہوئی تھی، تو اس کے بعد جب میں نے موضوع دیکھا فضائل مدینہ المنورہ تو نیند اڑ گئی۔ آگے جب گفتگو سنی آپ لوگوں کی تو ماشاءاللہ الحمدللہ دل مدینہ مدینہ ہو گیا، بلکہ باغ مدینہ ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک امین بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک کلام پیش کرتا ہوں۔ مدینہ اس لیے افطار جان دل سے پیارا، کہ رہتے ہیں وہ میرے آقا میرے دل بر مدینہ میں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو یوں کریں کہ یہ اب جیسے آپ کو بھی شاید آپ نے بھی جب کال ریکارڈ کروائی ہوگی تو آپ نے محمود بھائی کو نہیں دیکھا ہوگا نا، جیسے اچھا اب یہ کہ وہ یہ واقعہ امین بھائی سنائیں گے انشاءاللہ اور کلام محمود میں پڑھ دیتا تاکہ دونوں کی حاضری ہو جائے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مسجد نبوی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت صرف سنہری جالیاں ہی نظر آتی ہیں، اور بعض لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ وہ اندر بھی جھانکتے ہیں، تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی ایک تجسس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اندر کس طریقے کا نقشہ ہے، کیا مزارات ہیں، یا اس طریقے کی اندر کوئی ایسا نقشہ ہو جو ہمیں پتہ چلے کہ اندر کیا ہے، کوئی پردے ہیں یا مزارات ہیں یا کس طریقے سے قبر مبارک جو ہے وہ بنی گئی ہے۔ برائے مہربانی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سوال کا جواب بھی ہمارے بلال مدنی بھائی کو میں عرض کروں گا کہ وہ دیں، اور اس کے ساتھ آپ کی بات، آپ نے بہت زبردست بات کہی، دیکھتے بھی ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھنا بلال بھائی کیسا، ٹھیک ہے، اچھا دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں حاضری کا طریقہ کیا، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ کہ اب جو موجودہ کلچر ہے کہ یہ معاذ اللہ، یعنی آپ یقین کریں میں نے تو ایک بار دیکھا کہ ایک جنا جو ہے نا وہ سنہری جالیوں کو پیٹ کر کے کھڑا اور جو ہے نا وہ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی یہ بھی ہم سنیں گے کہ پیٹ کر کے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ بلال بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو سوال ہے اس کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بھلے مجھے دے دیجیے، میرے کو پتہ ہے میں نکال دیتا ہوں جی۔ اور بلال بھائی جی کے جواب سے آپ جی ماشاءاللہ۔ آپ نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اندر جو ہے وہ جھانکنا کیسا اور زیارت کا جو ادب ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کا نقشہ جو ہے وہ کیا ہے، سنہری جالیوں کے اندرونی جو نقشہ ہے۔ صحیح۔ اندر جھانکنا تو ادب کے خلاف ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو مزار پر حاضری کے آداب لکھے ہیں صحیح، ان میں سے ادب یہ ہے کہ قدموں کی جانب سے حاضری دی جائے۔ صحیح۔ جب بھی کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کوشش کر کے قدموں کی جانب سے حاضر ہوں، اور جنت البقیع سے اگر آئیں گے تو انشاءاللہ جنت البقیع کے سامنے باب بقیع سے آئیں گے تو قدموں والی سمت سے داخلہ آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر سلام عرض کریں۔ صحیح۔ سلام عرض کرنے کے بعد
اس کے بعد پھر فاتحہ پڑھیں. یہ میں آداب بیان کر رہا ہوں کسی بھی بزرگ کے مزار پر اگر حاضری ہوتی ہے تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو وہاں طریقہ تھوڑا مختلف ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب حاضر ہوں تو انتہائی ادب و شوق کے ساتھ ہاتھ بندے ہوں, نگاہیں جھکی ہوں, اور دل میں یہ خیال ہو کہ ایک مجرم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے, ظاہر نصیب آنسو بھی بہہ رہے ہوں, اور اس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو. ہر ایک عاشق کا انداز مختلف ہو سکتا ہے, ہر ایک کا ذوق مختلف ہو سکتا ہے. تو سنہری جالیوں سے کم از کم 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں, اور سلام عرض کرنے کے بعد قرآن پاک کی وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیت تلاوت کریں اور اس کے بعد کم از کم 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں, اور وہاں جو درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا جو درود پاک کا صیغہ جس سے آپ کی محبت اور شوق بڑھتا ہو وہ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعائیں کریں, فاتحہ پڑھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجائیں کریں, اپنے دل کی باتیں کریں. اور یہاں ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں تو سلام عرض کر کے ایک تھوڑی دیر کے لیے توقف ہونا چاہیے, ایک خاموشی ہونی چاہیے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو جواب بھی ضرور آتا ہے. اور اگر عشق اجازت دے تو بلکہ یہ تمنا کریں, یہ کوشش کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سلام عرض کر رہا ہوں اور جواب لے کر جاؤں گا. تو جب طلب سچی ہوگی تو انشاءاللہ وہ کرم بھی ضرور فرمائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ پوچھی کہ اندر جھانکنا, تو ظاہر ہے کہ جب 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہونے کا حکم ہوا تو اندر جھانکنے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اور سائل کی یہ بات درست ہے کہ تجسس ہوتا ہے اس سے جب کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اندر کا نقشہ کیا ہے. کیا اندر جھانکنے سے آپ کو مزار مبارک نظر آ جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف فرما ہے آپ کے کندھوں کی جانب, مبارک کندھوں کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے, اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کندھوں کی جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے. تو یوں 3 قبور ہیں. اچھا, یہ تو تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں قبور تھیں, آج بھی ہیں. لیکن عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 1 صدی کے بعد ہی ان مزارات کو 5 کونے والی دیوار میں بند کر دیا گیا ہے. یہ مزارات یعنی ان مزارات تک پہنچنے کی اب رسائی نہیں ہے. آج بازار میں تصاویر ملتی ہیں مزارات کی تو وہ فیک ہیں, وہ درست نہیں ہے تصاویر, وہ جعلی ہیں, وہ نقلی ہیں, اس لیے کہ مزارات کی تصویر اتارنا ممکن ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, کیونکہ تقریباً 100 برس کے آس پاس میں سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 کونے والی دیوار بنوا دی. 1300 سال پہلے سے وہ یعنی چنائی جو بھی وہ مبارک کوشش وہ کر دی. بالکل. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے موجودہ فتنے کی وجہ سے یہاں تدفین کی ترکیب نہ بنی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب وصال ہوا تو کوفہ میں وصال ہوا تو وہ بھی نہ ہوا. پھر امام حسن کا ہوا تو پھر اس وقت بھی ایسے معاملات ہوئے کہ ترکیب نہ بنی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا, تو اب اس کے بعد اس حجرے کو, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کو اور ان 3 مزارات کو 5 کونے والی دیوار میں بند کر دیا گیا. یعنی خانہ کعبہ کے اگر کونے دیکھے جائیں تو 4 ہیں, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے ارد گرد جو دیوار ہے وہ 5 کونے والی ہے. یعنی 2 یہ ہو گئے اور یوں 2 4 اور ایک آگے سے یوں ملا دیجئے تو 5. اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے, اندر جانے کی کوئی سبیل نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے, آپ وصال فرمائیں گے, پھر آپ کا مزار اندر بنے گا. تو اس لیے جو جھانکتے ہیں وہ جھانک کر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ مزارات کی زیارت یوں بھی نہیں ہو سکتی, دیوار ہے اور دیوار بھی فی زمانہ مجھے لگتا ہے کہ پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے, تو مزارات نظر آنے کی کوئی صورت نہیں ہے, الا یہ کہ کسی کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت ہو یا خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں. بندہ سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہے, اور کئی واقعات ایسے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت اپنے عاشق کو کروائی. سیدنا سید اعلی حضرت امام اہل سنت کا
جو مشہور کلام ہے اس سلسلے میں، کیا بات ہے، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے باہر پھرتے ہیں. انشاءاللہ بتائیں گے کہ واقعہ کیا تھا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اندر کا نقشہ یہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں مبارک حاضری کی توفیق بخشے، با ادب حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اچھا یہ بات ہماری چلی کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی مبارک جالیوں کو یہ پیٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ کروڑوں مالکیوں کے امام ہے، بہت بڑے محدث ہیں، مجتہد ہیں، اور ان کی کتاب سے ہر درس نظامی پڑھنے والا تقریباً استفادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کون سی شخصیت؟ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بارگاہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ میں روزہ انور پر حاضری کے موقع پر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگوں؟ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ بڑی پتے کی بات ہے، سب کے سمجھنے کی بات ہے، اور صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ دل میں بٹھانے کی بات ہے، اور اللہ وہاں موقع دے ایسا کرنے کی بھی بات ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم منہ کیوں کر پھیر سکتے ہو؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے اور آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وسیلہ ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگا کرو. یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. سبحان اللہ. یعنی بڑا یعنی مانگو. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق آمین. تو چلیں آپ یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے بتایا کہ حاضری اس طرح دینی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے کیسے حاضری دی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے جی تو ایک ذوق تھا اور ایک کیفیت یہ بنی ہوئی تھی کہ مواجہہ شریف کے پاس حاضر ہوئے. صحیح. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ہے یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کسی طرح بیداری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ اللہ. تڑپ دیکھیے اور سوچ دیکھیے کہ زیارت کرنی ہے، خواب میں تو لگتا ہے کر ہی چکے ہوں گے کئی بار، اب دیکھنا ہے تو جاگتے ہوئے دیکھنا ہے. مواجہ شریف کیسا مضبوط. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مواجہ شریف کے پاس جو ہے وہ حاضر رہے اور پوری رات حاضر رہ کر درود و سلام کا ورد کرتے رہے. سبحان اللہ. اب یعنی یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اگر جو کوئی تمنا ہو تو اس پر اس طرح عمل کرو. مواجہ شریف کے پاس حاضر ہوئے اور ساری رات جو ہے درود پاک کا ورد کرتے رہے. پہلی رات تو قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، اللہ پہلی رات. پھر دوسری رات آ گئی، مواجہ شریف میں حاضر ہوئے اور درد فراق سے بےتاب ہو کر ایک نعتیہ غزل پیش کی. اللہ اللہ. مشہور کہ جو جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. اگر محمود بھائی دو چار اشعار اگر آپ واقعہ مکمل کر دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا واقعہ مکمل کر کے یہ یعنی کچھ اشعار لکھے تو اس میں جو ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل انتہائی عاجزی کے الفاظ استعمال کیے تھے. فرمایا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے. اب یہاں پر لفظ شیدا ہے، یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عاجزی کے طور پر یہاں پر لفظ کتے یعنی کتے کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن عاجزی کے طور پر. لیکن امیر علیہ سنت شیخ طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشقان رسول یہاں پر ادباً منگتا یا شیدا وغیرہ لکھتے ہیں. یعنی اس کو تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین کے لے کر یہ واضح کریں کہ ایک رات زیارت نہ ہوئی، صحیح، اب دوسری رات آ رہی ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، حضور کی بارگاہ میں کیا بات کہی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. کہ اے رضا اگر تو ڈیمانڈ کر رہا ہے یا مطالبہ کر رہا ہے یا تیرے دل میں تڑپ ہے تو تیری اوقات ہی کیا ہے. رضا اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اپنے آپ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جو اس در پر جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی بھیک مانگتے ہیں. عاجزی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ عاجزی عاجزی پر ہی محمود کریں گے شعر فرمائی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ وقت کے امام ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ عاشقان رسول یہاں پر شیدا لکھتے ہیں کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اور پھر آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرتے رہے.
آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق کے زار پر خاص کرم فرمایا اور نقاب رخ اٹھ گیا۔ خوش نصیب عاشق رسول نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت بیداری میں دیدار کیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس کے چند شعر ہو جائیں۔ وہ سویلا زار پھرتے گئے، وہ سویلا زار پھرتے گئے، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، وہ سویلا ہر چراغ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان نوار ہیں، کیسے پروان نوار پروانہ وار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار ہر کوئی پوچھ تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار ہیں، تجھ سے شیدا ہزار لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تینوں پہ ملتان مل گیا کیا کیا بات ہے، کیا بات۔ واقعہ تھوڑا سا ہے مگر تھوڑا سننا طویل ہے واقعہ، تھوڑا سا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلے سنائیے۔ جی یہ حکایت کسی نے مجھے یعنی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کافی عرصے قبل سنائی تھی، صحیح، اپنی یادداشت کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صحیح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان پاکستان سے مدینۃ المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلا، سبحان اللہ۔ اس میں ایک مدینے کا دیوانہ بھی شامل تھا۔ حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد جب سب ملتان شریف پہنچ گئے تو ایک حاجی نے دیوانے کو
छेड़ते हुए कहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या छेड़ा? बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सनद भी अता हुई या नहीं? अल्लाह अल्लाह। वो बोला नहीं। तो उस हाजी ने अपने ही हाथों लिखी हुई एक चिट्ठी दीवाने को दिखाते हुए कहा, देख मुझे रोज़ा अनवर पर से ये सनद मिली है। चिट्ठी में लिखा था तेरी मगफिरत कर दी गई है। अच्छा। दीवाना ये पढ़कर बेहद बेकरार हो गया। अल्लाह अल्लाह। रोना धोना मचाना शुरू कर दिया, कहते हुए चल पड़ा, मैं भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मगफिरत की सनद लूंगा। गिरता पड़ता रोड पर आया तो एक बस खड़ी थी और कंडक्टर आवाज लगा रहा था, 3 रुपए मदीना, 3 रुपए मदीना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दीवाना लपक कर बस में सवार हो गया, 3 रुपए अदा किए और बस चल पड़ी। कुछ ही देर में कंडक्टर ने सदा लगाई, मदीना आ गया, मदीना आ गया। दीवाना बस से उतर गया। सुभान अल्लाह, वो सचमुच मदीने में ही था। सुभान अल्लाह, वो मदीने में था और उसकी निगाहों के सामने सब्ज सब्ज गुंबद अपने जलवे लुटा रहा था। सुभान अल्लाह। उसने बेताबी के साथ कदम आगे बढ़ाए, मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल हुआ, सुनहरी जालियों के रूबरू हाजिर हो गया और उसके सीने में थमा हुआ अश्कों का तूफान आंखों के रास्ते से उमड़ने लगा। बाद सलाम उसने बरसती हुई आंखों से मगफिरत की सनद की इल्तिजा शौक पेश कर दी। नागाह एक पर्चा उसके सीने पर गिरा। अल्लाह। बेकरार होकर उसने ये पढ़ा तो लिखा हुआ था, तेरी मगफिरत कर दी गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने वो कागज एहतियात से जेब में रखा और खुश होकर बाहर निकला। वही बस कंडक्टर सदाएं लगा रहा था, 3 रुपए मुल्तान, 3 रुपए मुल्तान। दीवाना बस में सवार हो गया, 3 रुपए अदा किए, बस चल पड़ी। कुछ ही देर के बाद कंडक्टर ने आवाज लगाई, मुल्तान आ गया, मुल्तान आ गया। दीवाना उतरा और अपने काफिले वालों के पास आ पहुंचा। क्योंकि ये सब चंद लम्हों में ही हुआ था, लिहाजा तमाम हुजाज अभी वहीं मौजूद थे। उन्होंने जब दीवाने के पास सनद देखी तो हैरान रह गए कि उन्होंने दीवाने का बड़ा एहतराम किया। खुसूसन जिस हाजी ने दीवाने के साथ मजाक किया था, वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपने जुर्म से तौबा की, दीवाने से भी माफी मांगी और अज़म किया कि जब तक सनद अता ना हुई हर साल हज करूंगा और हाजिर दरबार मदीना होकर सनद मगफिरत की खैरात मांगता रहूंगा। मुझे अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद वासिक है कि मुझ गुनहगार को मायूस नहीं फरमाएंगे। दीवाना अपने आप में न था, चंद ही रोज में उसका इंतकाल हो गया और वो हाजी अब तक हर साल बराबर हाजिरी मदीना शरीफैन में से मुशर्रफ हो रहा है। और अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, तादमे तारीर वाकया सुने कमो बेश 35 साल का अरसा गुजर चुका, फिलहाल उस हाजी के अहवाल मालूम नहीं। अल्लाह, ये ना कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई ये देखा गया है कि करोड़ों अरबों पति लोग होते हैं मगर हाज़िरी मदीना से महरूम है। दुनिया की कई जगहों पर गए
مکہ مدینہ نہیں دیکھا، اور ایک غریب ہے بیچارہ جس کے پاس پورے پیسے بھی نہیں تھے، مگر اللہ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے چل پڑا۔ ہمارا ایک قافلہ ہے چل مدینہ میں، فیضان چل مدینہ میں، ایک اسلامی بھائی موجود تھے، ہمارے کمرے میں ہی تھے، بڑی مشقت اور یوں سمجھے کہ محنت کے ساتھ پیسے جمع کیے، حج پر آئے۔ بلال بھائی روزانہ 2 عمرے کرتے تھے، اللہ، 2 عمرے کرتے تھے، آپ سوچیں رش کا ٹائم، سارے معاملات، اور حج کے دنوں میں مجھے کہاں یہ سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اور آپ یقین کریں مدینہ طیبہ میں تو یہ مسجد نبوی میں ہی یعنی اکثر وقت گزر جاتا تھا۔ اللہ اللہ، بعض اوقات یعنی فون بھی کرنا، بولا آپ فکر نہیں کرنا، بس مجھے پتہ نہیں کب آنے کا یہاں پر موقع ملے، تو بس یہ کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں کالز پر، جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہروز مدنی باب المدینہ کراچی سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل ہمارے فضیل الطاری بھائی اور بلال بھائی، احمد بھائی، عتیق بھائی، ہمارے امین بھائی اور محمود بھائی، اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ مدینہ پاک کا تذکرہ مبارکہ چل رہا ہے، اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا تو ایک بات خیال میں آئی کہ عرض کروں۔ سورہ بلد میں رب کریم نے جو ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، تو اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور العرفان میں یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رب کائنات نے اس شہر مبارکہ کی قسم ارشاد فرمائی جس میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عارضی قیام تھا، یعنی مکہ مکرمہ۔ تو جب آپ کا مستقل مکان اور مقام و مسکن مدینہ منورہ بن گیا اور آپ تا صبح قیامت وہیں پہ تشریف فرما ہے، تو اب مدینہ شریف کا جو شرف ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے۔ تو اب کیونکہ مدینہ پاک میں ہے تو اب اس کا شرف اور اس کی عظمت جو ہے وہ بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ایک دعائے مدینہ کا طالب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مہروز بھائی نے بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے لیے یہ دعائیں کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مدینے کے لیے یہ دعائیں کی۔ اور حدیث پاک میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا کی کہ اے پروردگار، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے نبی ہیں، تیرے خلیل ہیں، انہوں نے مکے کے لیے دعائیں کی اور مکے کو انہوں نے حرم بنایا۔ اے پروردگار، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں اور میں مدینے کے لیے وہ دعائیں کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے کی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس کی سا میں برکت کی دعا کرتا ہوں، اس کے مد میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ پیمانوں کے نام ہے، یہ کتنے مبارک الفاظ ہے کہ اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، یعنی اس کو یوں اس میں سمجھے کہ جیسے یہ کے جی اور کے جی ہو گئے، یعنی لیٹر ہو گیا، پاؤنڈ ہو گئے، اس طرح اونس ہو گیا، اس طرح پیمانوں کی خاص پیمانوں کے لیے دعا کری۔ پھر یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، وہ خلیل ہیں، یہ حبیب ہیں، کیا بات ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ پروردگار جیسی مجھے مکے سے محبت ہے اس سے زیادہ شدید محبت مجھے مدینے سے عطا فرما۔ سبحان اللہ، یعنی محبت مدینہ کی دعا کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہوئی۔ ایسی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لیے کی ہیں، یہاں رہنے والوں کے لیے کی ہیں، اور ان جو اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے اس کے لیے کیسی بد دعائیں ہیں کہ جو مدینے میں رہنے والوں کو اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، جس نے اہل مدینہ کو اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا قیامت کے دن اس سے خوف میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور واقعی یزید کا انجام دیکھیں اتنا بھیانک انجام، اس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اس کا کیا انجام ہوا۔ ایک کال ہے، جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور، محمد حیدر علی نظبخشات اور فکر سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ مدینہ ہے اور ہمیں مدینہ سے پیار ہے، ہم بھی مدینہ جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پیالے پیالے آقا ہمیں بھولا
دعا فرما دیجیے جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آمین آمین. اور آپ کی عشق و محبت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. یار محمود بھائی بلا لو پھر مجھے شاید اس کے 3 شعر ہو جائیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے، بلا پر مدینے میں، بلا لو مجھے شاہ بحروں پر میں مدینے آؤں، میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، میں مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے، ہم سے فقیر بھی اب خیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، ان کا مقدر چمکا جن کو طیبہ کا پیغام ملا، بخت بروں نے در پر کر بخشش کا سامان کیا، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، پاہا ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، پاہا ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم دم بھر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیار
کا کرال گئے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے گئے تارے تجلی کمر کی گئے محبوب رب عرش گئے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گا عتیق و عمر کی گئے مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات مدینہ منورہ کی ہو اور جبل احد اور جنت البقیع کا تذکرہ نہ کیا جائے اللہ اکبر تو پھر یہ ادھوری رہ جائے گی. تو آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے مقدس مقامات اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو جبل احد کے بارے میں بتاتے ہیں. آئیے ہمارا سیگمنٹ دیکھیے مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جھومتے ہیں مسکراتے ہیں جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام. روایتوں میں جس طرح ملتا ہے کہ احد پہاڑ سے جب بھی گزرو کچھ کھا لیا کرو چاہے اس کے پتے کیوں نہ ہوں. تو انشاءاللہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ جو میرے آقا کا حکم انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ. ماشاء ہمارے قافلے والوں کے لیے بھی لے رہی ہے آپ کو بھی چاہیے ناظرین. اب وہاں تک تو نہیں پہنچا سکیں گے آپ مدینے آ جائیں اللہ کرے جلدی جلدی خود آ کے لیں گے انشاءاللہ. اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام. جبل احد علی جو ہے ہاں یہ پورا جبل احد میرے پیارے سے ابھی تک چل رہا ہے. یہ 9 میل لمبا پہاڑ سنا ضرور ہے. یہ پہاڑ دیکھتے جائیے آپ یہ کتنا خوبصورت پہاڑ اور کتنا لمبا پہاڑ اور چمک دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کی. اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام. یہ جو محراب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مدینہ منورہ کی حدود کی انتہا ہے. حرم مدینہ کے چاروں طرف انہوں نے یہ اس طرح کی محرابیں بنا دی ہیں. تو اب اگر آپ نے اس وادی جن یا وادی بیدا جس کو کہتے ہیں اس طرف جانا ہے تو یہ حدود مدینہ سے اینڈ آف حرم ایریا ہی ہو گیا. اب ہماری ایک نیکی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے احد کا پہاڑ آپ نے دیکھا. ایک روایت آپ کو سنا دوں چلیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ یہ 4.25 میل اس کی لمبائی ہے 9 کلومیٹر اس کا یہ ڈائیمیٹر ہے قطر ہے. آپ کیا کہیں ہم اربوں خربوں ٹن اس کا وزن ہوگا. اتنا ثواب اسے ملے گا جو ایک بار درود پاک پڑھے. اچھا پڑھ لیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالحبیب بھائی نے بتایا
کہ ابھی ہم جو کریں گے تو ایک نیکی کا ایک اجر ملے گا، کیونکہ حدود سے نکل گئے. تو یعنی مدینہ شریف میں جو بندہ رہ کر ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. نمازوں کا بھی یہی، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز ادا کریں تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب. ایک اور بھی مجھے وہ فضیلت یاد آئی کہ جو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر نماز پر جو مسجد نبوی میں آ کر پڑھی ایک حج کا ثواب عطا، اور مقبول حج کا ثواب. اور مسجد قباء میں یہ ثواب ایک عمرے کا ثواب کہ جو جائے اور وہاں پر 2 رکعتیں پڑھے. اور اس میں کچھ یہ یعنی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے گھر سے چلے وضو کر کے، اور طہارت کر کے چلے، وضو کرے، اور پھر اس کے بعد نماز 2 رکعت پڑھے مسجد قباء میں، اسے 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا. خاک مدینہ کے اوپر یاد آئی بات. جی امیر اہل سنت ابھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے. فرمایا میرے پاس کوئی آئے ملنے والے، ایک وقت کی بات کر رہے تھے کہ میں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تو کوئی میرے لیے حکم ہو دو. تو سلام وغیرہ کا فرمایا کہ عرض کرنا، اور باقی فرمایا کہ ایک کام کرنا، آپ گنبد خضرا کے قریب سے مٹی اٹھا کے ہتھیلی میں رکھ کے اسے بلا حائل اسے چوم لینا. اللہ. اب وہ چلے تو گئے. اب وہ کوئی ماحول فرماتے وہ کوئی ایسے مطلب ماحول میں پورے وہ نہیں تھے. بس وہ وہاں پہنچے جب تو ان کے ساتھ بھی کوئی تھے، یہ بھی ہنسمکھ تھے. جب وہاں پہنچے تو بات یاد آ گئی، امیر اہل سنت حضرت صاحب نے مجھے یہ کام دیا تھا، یہ کام تو کر لو. انہوں نے ہاتھ میں خاک اٹھائی، بلا حائل اسے جیسے ہی بوسہ کیا دیا، رونا دھونا شروع کر دیا. اللہ جو رونا دھونا یعنی چومتے ہی، خاک مدینہ کو چومتے ہی عشق رسول سے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی تو اس میں کوئی راز تھا. اچھا وہ ساتھی جو تھے نا وہ گھبرا گئے کہ یہ ہسمکھ آدمی، اس کو ہو کیا گیا، رونا دھونا شروع ہو گیا. اچھا میں ایک بات عرض کروں جبل احد پہ کہ بڑی ایک سائنٹیفک ایک بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ میں اگر چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے. آپ یقین کریں جب سیٹلائٹ، یہ موجودہ سیٹلائٹ جب یہ گزرے تو یہ جان کر انہیں حیرت ہوئی کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سونے کا خزانہ یہ جبل احد کے نیچے ہے. اللہ موجود ہے. اور یہ بس یہ حکم مصطفیٰ کی دیر تھی کہ فرماتے اور یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا اور سونے کا بن جاتا. گویا کہ ہوا ہے لیکن بس اس کا ظہور نہیں ہے. اور اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبل احد سے محبت کیسی، کیا بات. فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. یحبنا ونحبہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ جنتی پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ ہے. بتا رہے تھے ابھی عتیق مدنی کہ یہ جنت کے دروازے پر ہوگا، دروازے یعنی اس کے نیچے سے گزر کے گویا لوگ جنت میں جا رہے ہیں. اللہ. اور اس کی جبل احد کو اگر آپ سیٹلائٹ پکچر سے دیکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ کہ ہم اسے جنت میں لے جائیں گے. کیا بات ہے. یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کا ظہور کیسے ہو کہ اگر آپ سیٹلائٹ پکچر سے، اگر ہمارے مدنی چینل کے جو مجلس کا عملہ ہے وہ دکھائیں اس تصویر کو، کہ سیٹلائٹ پکچر سے اگر آپ جبل احد کو اوپر سے دیکھیں، نہیں یہ اوپر سے، ہاں یہ اوپر سے نہیں ہے، یہ اگر اوپر سے دیکھتے ہیں اچھا تو لفظ محمد بنتا ہے. پہاڑوں نے خود مل کر لفظ محمد بنایا ہے. کیا بات ہے. یہ پہاڑ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے. اچھا ابھی یہ ہمارا وقت بھی یعنی آگے بڑھ رہا ہے اختتام کی طرف. جی تو بات جنت یہ اس پر تو ہو گئی جبل احد پر، جنت البقیع پہ. تو سب سے پہلے تو جنت البقیع کا معاملہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے تو مدینے میں مرنے کی فضیلت. تو مدینے میں مرنا یہ کتنا فضیلت کی بات ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم میں سے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو، من استطاع ان یموت بالمدینہ، سبحان اللہ، تم میں سے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں مرے، تو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے
کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں برود قیامت اس کی شفاعت کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے، یعنی جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر زیارت کے لیے جاتا ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی میں نے زیارت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انشاءاللہ مجھے شفاعت نصیب ہوگی، اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دوسری بات یہ کہ جنت البقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی قبرستان ہیں سب سے افضل و اعلیٰ جو قبرستان ہے نا دنیا کا وہ جنت البقیع. اس کے بعد جنت المعلا جو مکہ مکرمہ جہاں پہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. جنت البقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر جو ہے وہ ان کے مزارات قدموں کے سامنے یعنی اور کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں. اب ہم یہاں دنیا کے کسی خطے میں بھی ہم جائیں، کسی مزار پر حاضری ہوتی ہے، کہیں ایک ولی اللہ کا مزار ہوتا ہے، کہیں ایک صحابی رسول کا، وہاں 10,000 صحابہ کرام کے مزار. اللہ اکبر. لیکن یہ کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیفیت، وہ یعنی اس وقت جو ہے نا یہ باتیں دماغ میں موجود ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہ وہاں پر جو ہے بے ادبی نہ ہو. اور یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار، خاتون جنت بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پر انوار، اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مزارات کتنے. اب وہاں پر یہ تصور ہو پھر دعائیں مانگے اور پھر اس کو جو برکتیں ملے گی نا اس کے کیا خوب کہا کہ میں امیر علیہ سنت کے شعر کہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے. وہ مولانا حسن رضا برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن شاعر سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا یہ کلام ہے کہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار. بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر مدینے میں مرنے کی تڑپ ہے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی تڑپ ہے اور آپ زندگی میں دعائیں مانگتے رہیں، جیسے الحمدللہ ہماری تقریباً دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی ہے کہ گنبد خضرا کے سائے تلے شہادت والی عافیت کے ساتھ موت، اور جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب ہو. تو بزرگوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ بالفرض اگر بقیع نہ بھی ملا کہیں بھی ہو لیکن اس کی زندگی میں تڑپ تھی اور دعائیں مانگا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اسے جہاں بھی ہے وہاں منتقل کر دیا جائے. بڑی پیاری حدیث سامنے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی حج یا عمرے کرنے کی نیت تھی اور اسی حالت میں اسے حرمین یعنی مکے یا مدینے میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ اس پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. وہ دعا کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں اب کوئی جنگ تو ہونے والی تھی نہیں کہ جنگ ہوتی اور پھر شہادت کا سلسلہ ہوتا. بالکل دیکھا جائے تو ایک بظاہر وہ نہیں ہے سلسلہ، اگر شہادت کا ہوتا تو کہیں باہر کہیں جنگ ہوتی وہاں، لیکن مدینے میں انتقال بھی ہوا، شہادت بھی ملی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو بھی ملا. تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شہادت اور مدینہ جمع کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جمع کر سکتا ہے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے بتایا گیا کہ ایک مدنی منع کی کال ہے، اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ہر اسلامی بھائی سے ہم مختصر 2-3 منٹ مدینہ منورہ میں ان کا کوئی آپ بیتا واقعہ یہ انشاءاللہ عزوجل ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے، کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریان اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج مدنی چینل پر ذکر مدینہ ہو رہا ہے اور ہمیں تو مدینہ شریف سے بہت پیارے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدی مدینہ شریف کی زیارت عطا فرمائے، مجھے بھی اور میرے والدین اور بھائیوں کے ساتھ اور پیارے باپا جان کے ساتھ مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. بہت شکریہ.
اچھا آپ نے بات کی چل مدینہ کی، آپ کو پتہ ہے یہ ہم میں سے چل مدینہ امین بھائی، امین بھائی چل مدینہ ہے تو یار پانی کے جہاز میں، اچھا پانی کے جہاز میں، اچھا یہ جو وہ جو ایک نعت لکھی تھی خوشا جومتا جا رہا ہے، سفر میں، یہ اسی سفر میں لکھی اسی سفر میں کلام لکھا تھا. یہ پھر آخری سفینہ یہ باب المدینہ سے چلا، یہ آخری سفینہ. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کشتی میں یعنی حج وہ موقوف ہو گئے. کتنے دن لگتے ہیں آنے جانے میں، کتنے دن لگے تھے؟ جانے تک تقریباً 7 دن تھے، آنے کے 7 دن، اور 1.5 مہینے کا وہاں پر قیام تھا. اور 7 دن تقریباً 2 ماہ تک ہم امیر اہل سنت کے ساتھ صحبت میں الحمدللہ. کوئی ایسا مختصر واقعہ اس سفر میں مدینے میں رہے. کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ کئی واقعات اس کے اندر ہوئے تھے ماشاءاللہ. کوئی ایک سنا بھی دیں چھوٹا سا، یاد کر لیں یا اگر یاد آ جائے تو. محمود بھائی ماشاءاللہ مدینہ طیبہ آپ کئی بار گئے، کوئی بات ذہن میں ہو جو شک کی ہر یاد ہوتی ہے، ہر لمحہ. کیا بات ہے. اللہ اللہ. بلال بھائی کچھ آپ ارشاد فرمائیں. آج غالباً 6 ذی الحجہ ہے. جی 6 ذی الحجہ الحرام کی رات ہے. پچھلے سال اسی تاریخ کو اللہ کے فضل سے میں مدینے میں تھا. سبحان اللہ. 6 ذی الحجہ کو سفر حج تھا. صحیح. تو 6 ذی الحجہ کو ہم مدینے میں تھے. صحیح. یادگار واقعہ یہ کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. میں نے پچھلے 2-3 سلسلوں پہلے جس میں مہروز بھائی تھے اس میں ذکر بھی کیا تھا کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. یمن کے بزرگ ہیں، لیکن ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ انہیں جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. سبحان اللہ. مشہور ہے ان کے بارے میں. اور وہ گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں سے وہ جالیاں بھی نظر آتی ہیں، سبز جالیاں وہ بھی نظر آتی ہیں، اور گنبد خضرا بھی نظر آتا ہے، اور بیٹھے ہوتے. اور ان کا یہ ذوق ہے کہ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، بات چیت ہے. کیا بات ہے. ان کی مجلس میں آنا جانا ہے ایسا. تو پھر ہم نے ان سے دعائیں بھی کروائی. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے لیے جب دعا کروائی تو اس میں پھر آپ نے جو کہا کہ ان کا تو روزانہ آنا جانا ہے. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ بزرگ مدینہ شریف میں ایک یہ واقعہ نہیں بھولا جاتا. اور اسی طریقے سے 2 بزرگ اور ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں، اور ایک شام کے ہیں اور ایک غالباً یمن کے ہیں. مسجد امام، نوجوان ہے، کوئی بہت بڑی عمر نہیں، کوئی 28-30 سال 25-30 سال عمر ہے. لیکن ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگتے ہوئے زیارت ہوتی ہے. خواب میں زیارت تو کروڑوں عاشقوں کو یا چلو ہزاروں عاشقوں کو ہوتی ہوگی، لیکن کچھ ہستیاں دنیا میں آج بھی ایسی ہیں جن کو جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. اس میں جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، ان اللہ کے ولیوں کی کرامت بھی ہے. نمبر 2 بات یہ کہ جن کا عقیدہ اور مضبوط ہو اور جن کا یقین کامل ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارے درود و سلام سنتے ہیں، ہم سلام کریں تو ہمیں جواب آئے گا، ہم بات کریں تو ہماری بات سنیں گے، ہم ملاقات چاہیں تو ملاقات ہوگی. ایک تو یقین ہو. نمبر 2 عشق رسول بھی پھر ایسا ہو، اس درجے کا عشق رسول ہو، فنا فر رسول کے درجے پر فائز ہو. تو پھر ان کے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان کے بارے میں سنتے ہیں. مجھے حج کا سفر یاد آ گیا. سفر کا واقعہ یاد آ گیا. میں اور میرے ساتھ تھے اسلم بھائی، ہمارے دوست ہیں اسلم بھائی. اسلم SHO کہلاتے ہیں. SHO حقیقت میں SHO وہ ہے نہیں مگر وہ یعنی مشہور ہیں. ان کے پاس اسکوٹی تھی، اسکوٹی وہاں مزدلفہ میں. تو مزدلفہ سے ہم اسکوٹی پر بیٹھ کر جیسے ہی مینا کی طرف روانہ ابھی ہونے لگے تو پیٹرول ختم ہو گیا. اللہ. اب وہاں پر ہماری انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ چلے میرے، میں اسکوٹی لے کر چلتا ہوں اور ہم ساتھ جل کے آگے بڑھتے ہیں اور سب کنکریاں مارنے کا معاملہ پورا ادا کرتے ہیں. اچھا یعنی گویا آپ کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے آپ کے جو پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اب کنکریاں میری پیسے وغیرہ سب کچھ جو بھی تھا وہ سب بھائی اسلم کے پاس تھا. ٹھیک ہے. اچھا کنکریاں بھی ان کے پاس تھیں. کنکریاں بھی ان کے پاس. اچھا جیسے میں چلا نا ابھی چلے ہیں اور بچڑ گئے. اتنا رش. وہ کہاں گئے میں کہاں گیا. اب میں اکیلا تنا. اللہ اکبر. اور بالکل تنا. اب میں چل رہا ہوں، لوگ جا رہے ہیں، بس ایک ریلا جا رہا ہے، بس اس ریلے میں جا رہا ہوں. اب میں ہو تو گیا تھا پریشان، یعنی کہ یار میں اکیلا ہو گیا ہوں، میں کروں گا کیا.
نہ जेब में न पैसे हैं न कंकरियां हैं। मैं जा रहा हूं, बस कहाँ क्या करूंगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा। मैं चलता रहा, यानी बैसाखी पे मैंने मुजदलिफा से मिना बैसाखी पर चल पड़ा। अल्लाह, पूरा रास्ता पैदल। क्या बात है। अच्छा, इसमें मुझे प्यास लगे, पानी की बोतलें नजर आए, मगर मुझे बेचैनी थी, रास्ता बस वहां मिना पहुंच जाऊं वहां पर, ताकि वहां पर जमरात पर कंकरिया का सिलसिला हो जाए और कुछ हो जाए, और वो असलम भाई भी मिल जाए मुझे। सही। वो पहुंचते रहे, जाते रहे। अब प्यास इतनी शिद्दत की, रास्ते में एक मुझे मिल गए। सही। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई करके। सही। मैंने कहा अच्छा आप, बोला आप याद है मैं फला इलाके में, अपने आपके इलाके में रहता हूँ और फला हूँ। सही। कहा हाँ। इन्होंने, मैंने कहा वो मेरे साथी थे, बिछड़ गए। हम चलते रहे। इन्होंने अपने साथ में कीनू था। सही। वो कीनू छीला और वो कीनू के वो पीस है ना मुझे खिलाते रहे चलते। बोला आपको रुकने की हाजत नहीं है, आप चलते रहे। हमने जाके वो वहां पर मिना पहुंच गए। मिना पहुंचे, एक जगह पर वहां पर नंबर लगे हुए हैं ना, बोले देखिए ये नंबर है, इस नंबर पर हमें मिलना है, अगर बिछड़ गए ना हम तो इस नंबर पे आके रुक जाना है। सही। मैं गया अंदर में, वहां पर वो शूरते आवाज लगा रहे थे, अल मौत अल मौत अल मौत, आगे नहीं बढ़ो, आगे नहीं जाओ, मौत है। और मुझे देखकर तो और चीखे मारे कि आप जाओगे आपका होगा क्या। सही। मैं कहा मैं तो मारूंगा। मैं गया ना तो वहां पर कुछ वो जो दूसरी एक कौम थी, वो जो काले होते हैं, बिलाली लोग, बिलाली अफ्रीकन, उन्होंने एक घेरा ले लिया। आपको घेरे में ले लिया यानी आपको हिफाजत में ले लिया बीच में, और मुझे इशारा करते हैं अपनी जुबान में, कंकरियां मारो। अच्छा, आपको ले गए बिल्कुल करीब जाके मुझे बोलते हैं मारो कंकरियां। मैंने 7 कंकरियां मारी बा हिफाजत। इन्होंने वहां पर मुझे पीछे ले आए। अच्छा, जो नंबर था ना वहां पर मैं पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद वहां से उठी 1-2 लाशें, भीड़ भाड़ की वजह से। अच्छा, वो जो साथी थे वो जब लौटे, उनको ये था कि वो जो मेरे साथ थे ना वो ही गए। उन्होंने जब मुझे देखा तो सीने से लगा लिया मुझे कि भाई आप सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद मुझे ये ले गए, मुझे बोला चले अभी आपको मक्के की तरफ चलते हैं। तो वहां पर वो बस स्टैंड की तरफ पहुंचे। मैंने कहा मेरे पास तो बस की टिकट के पैसे भी नहीं है। बोला वो टिकट भी मैं लूंगा। क्या बात है। वो टिकट ली, बस में बैठे, हम दोनों एक ही सीट पे बैठे हैं, एक ही सीट पे। वहां पर दोबारा इन्होंने कीनू छीला। सही। दोबारा छीला और मुझे खिलाया। हम बस से उतरे। पहले मैं बस से उतरा और जाके सीढ़ी पर खड़ा हो गया। बिल्कुल खाली सीढ़ी थी, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं थे इतने लोग, और मैं अब इनका इंतजार कर रहा हूं कि ये अब उतरेंगे। इंतजार करता रहा, पूरी बस खाली हो गई, बस चली गई, वो उतरे ही नहीं। अल्लाह। अब वो कौन था, क्या था, वो मिले ही नहीं ना। वो मिले ही नहीं। तो कई बार होता है। अल्लाह। नहीं ना, यहाँ पर भी नहीं मिले, यहाँ पर भी मुलाकात। अल्लाह की खास। अच्छा, अब ये अमीन भाई का माशाल्लाह वाकया बड़ा जबरदस्त था, मगर तवील था कि इसके बाद हमारे वाकयात की गुंजाइश नहीं बचती। एक जगह का तस्करा मैं जरूर करूंगा। हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत के पीरो मुर्शिद माशाअल्लाह ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सैयदी कुतुब मदीना, इनके आस्थाने पर, इनके घर पर जाना नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर जो महफिल नात का जो समा था ना, महफिल नात का समा था, वहाँ पर महमूद भाई को भी मैंने देखा। महमूद भाई वहाँ पर मौजूद थे, यानी पिछले साल की बात है कि महमूद भाई वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर अरबी अशार जो पढ़े जा रहे थे ना, नात, इतनी रूहानियत। और फिर जब डॉक्टर रिजवान दामद बरकात आलिया ने जब अरबी जबान में ऐसी रिक्कत अंगेज दुआ फरमाई, तो वो मंजर जो है ना आज तक दिमाग से नहीं जा रहा। आधा घंटा पहले और आधा घंटा माशाअल्लाह। बहुत तवील वाकयात बयान हो चुके। इख्तिसार के साथ ये कि 2012 में पहली हाजिरी हुई थी अब्दुल हबीब भाई के साथ, और जिसकी पहली हाजिरी हो वो जानता है कि उसकी कैफियत क्या होती है। हमारा एक अंदाज होता है कि मस्जिद नबवी शरीफ में जो ही दाखिला होता है तो फिर निगाहें नीची करके धीमी आवाज में कलाम पढ़ते हुए जब बिल्कुल रोज़े अनवर के सामने आ जाते हैं, फिर जब ऐलान होता है कि अपनी
نگاہوں کو اوپر کرو اور دیدار کرو. تو جب ہم جا رہے تھے اس وقت جو کیفیت تھی, کون سا وہ لمحہ ہو کہ جب پہلا دیدار نصیب. باب البقیع کے سامنے میں بیٹھا تھا تو بہت زیادہ بھوک لگی مجھے. تو سنا ہوا تھا عشاقان سے بھی سنا ہوا تھا کہ وہاں جو بھی آپ خواہش کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. اور ہم اشعار بھی پڑھتے ہیں نا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. بہت بھوک کی کیفیت زیادہ تھی تو میرے دل میں خواہش آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کچھ نصیب ہو جائے. تو الحمدللہ عز و جل مبالغہ کرنے کی عادت نہیں ہے, فوراً ہی کچھ کھانے کو مل گیا. اچھا کھا لیا تو کچھ الحمدللہ تلاوت کرنے کا ذہن تھا. تو گلے کے لیے محمود بھائی جانتے ہیں کچھ کعوہ وغیرہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یقین جانیے یہی طلب تھی کہ کچھ کعوہ یا چائے مل جائے. مسجد نبوی شریف کے اندر ہی الحمدللہ یہ خواہش بھی سرکار کے صدقے پوری ہو گئی. آپ یقین کریں, علامہ اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے شواہد الحق. اگر آپ اس کو پڑھیں, نام ہی شواہد الحق ہے, یعنی حق کے یہ سارے اس کو دیکھنا نا. شواہد کہتے ہیں دیکھنے, گواہیاں, بالکل گواہیاں. اس میں حضور علیہ السلام سے توسل, آپ کی بارگاہ, اس میں باقاعدہ ایک باب ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو بھی خواہش کی جائے. اور اس پر تو واقعات ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ انا مستجیر بک یا رسول اللہ, انا فی ضیافتی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کی پناہ میں آیا, میں آپ کا مہمان ہوں. اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام فرما دیا. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں رہتے ہیں قریب میں ہی, فیضان مدینہ کے عالمی مدنی مرکز کے. کہا میں بیٹھا اور میں نے سوچا کہ آج 11ویں رات ہے اور اپنی مسجد حبیبیہ میں ہوتے تو بڑی زبردست قسم کی بریانی یا چاول ملتے. تو کہا ابھی سوچا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ سامنے سے تھیلی لیتے ہوئے آئے اور کہا کہ آپ حبیب کے مہمان ہیں اور میرے سامنے سفرہ بچھا کر مجھے چاول کھلائیں. کہا میں مجھے کہہ رہے ہیں کھاؤ, تو میں اس کو دیکھوں سرکار کی حکومت کو دیکھوں کہ ابھی سوچا اور یہ سامنے. یعنی اس طرح تو ان گنت واقعات ہیں الحمدللہ. اور ایک کھانے میں بات یاد آئی کہ میں اور امین بھائی ایک بار ساتھ ہم گئے تھے, تو کھانا اپنا بھی لے کر گئے تھے, وہاں بھی ترکیب تھی ماشاءاللہ. پتہ چلا کہ سبز گنبد کے عین بالکل یہ سامنے ایک دروازہ ہے, وہاں پر ایک عاشق رسول جو ہے نا وہ لنگر کرتے ہیں دال روٹی کا اور حلوہ کھلاتے ہیں. اچھا اب گئے تو ان کی وجہ سے تو ویسے ہی وہ چلتے ہیں, اس سے تو وہ فوراً وہ سب لا دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آج اپنے کو جو ہے نا یہاں پہ VIP بن کر نہیں کھانا بلکہ لائن میں لگنا ہے. آپ یقین کریں ہم لائن میں لگ کر جس طرح فقراء مدینہ نہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں مدینے سبز گنبد کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور یہ دال کا پیالہ بھرا, اور بالکل ہم بعد اب بیٹھ کر ہم نے سرکار کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ دال روٹی اور حلوہ. تو واقعی وہاں کی خیراتیں سبحان اللہ, وہاں کی باتیں سبحان اللہ, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے. کیا بات. امیر علیہ سنت کا انداز جو یہ بات کر رہے تھے نا خاک شفا اور خاک مدینہ کے حوالے سے, تو مجھے بات یاد آئی کہ وہی انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ, ایک عربی بزرگ ہیں, انہوں نے امیر علیہ سنت کو خاک دکھائی اور دکھاتے دکھاتے یہ کہا کہ یہ مدینے کی خاک ہے یا روضہ اطہر کے قریب کی خاک ہے, اس طرح کی کوئی بات کری, برابر مجھے مضمون یاد نہیں. تو آپ امیر علیہ سنت کی عادت ہے کہ فوری طور پر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ میرے گناہگار ہاتھ اور یہ خاک شفا اور خاک مدینہ. تو یوں کرنے میں زمین پر تشریف لے آئی وہ خاک. تو امیر علیہ سنت نے اپنی زبان سے ان خاک کے ذرات کو اٹھایا. تو وہ جو عالم دین ہیں, بزرگ ہیں, اور یمن سے جن کا تعلق ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کا دنیا میں بڑا نام ہے, جب بھی ملتے ہیں نا تو امیر علیہ سنت کا حال دریافت کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں. وہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مدینے سے محبت اور خاک مدینہ سے محبت ان کے دل میں بس گئی. سبحان اللہ سبحان. تو اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. بڑی مدینے کی پیاری پیاری باتیں ہوئیں الحمدللہ. ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ مدینے کے فضائل بھی بیان کیے. قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں پہ تذکرہ ہوا یہ بھی ہمارے بلال بھائی نے الحمدللہ بیان کیا. اسی طریقے سے خاک مدینہ کے بارے میں, سرکار علیہ السلام کی مدینے سے محبت کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے امام مالک عاشق مدینہ رحمۃ اللہ تعالی ان کا بھی عشق اس کے بارے میں سنا, اور یہ بھی پتہ چلا کہ عاشق مدینہ امیر علیہ سنت ان کا عشق یہ کتنا ہے.
अच्छा, मक्के और मदीने का तकाबुल, यानी ये भी ये किया गया। और इसके अंदर ये बात अर्ज करूं कि मक्के में एक नेकी की जाए तो कितनी है? 1 लाख, ठीक है। मदीने में की जाए तो कितनी है? 50,000। उलमा फरमाते हैं कि अगर रुपए की लाख नोटें हो तो कितनी बन गई? 1 लाख रुपए बने। और अगर यही 50,000 ये नोटें हैं मगर हो 5-5 रुपए की, तो अब कितनी मालियत हो जाएगी उसकी? 2.5 लाख रुपए मालियत हो जाएगी तकरीबन। तो कहा कि ठीक है, वो उसके अंदर ज्यादा है, यानी नोटों गिनती में ज्यादा है, मगर मालियत के एतबार से ये मदीना मुनव्वरा का अल्लाह तबारक व तआला मकाम मर्तबा और इसमें नेकी करने की फजीलत को ये बढ़ाया है। कि वहाँ एक गुनाह का लाख है जी, और यहाँ गुनाह पर का लाख नहीं है। ये तो वो बारगाह के कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी कि गुनाह बख्शने के लिए यहाँ पर ये यूं समझे कि आए। बड़ी मशहूर आयत है ना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरू वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। मगर ये जगह भी वो है कि यहाँ पर नेकियों का ही तसव्वुर रखें, अल्लाह गुनाह का तो बारगाह नाज है आहिस्ता चल, हो ना सब कुछ रहेगा आहिस्ता चल। ये तो इसका तो ख्याल हमने रखना ही रखना है। अच्छा, ये भी आपने सुना कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अदब पे भी ये बात हुई, सीधी आला हजरत के हाज़री मदीना पे भी बात हुई, मदीने में मरने के फ़ज़ाइल पे, मदीने में नमाज के फ़ज़ाइल पे और मदीने में बीमार होना, ये भी याद रखिए कि बड़ी फजीलत वाली बात। अच्छा, ये आपको बात अर्ज़ करूँ कि कई बार ऐसा हुआ कि हाज़री मदीना कई उशाक की होती है, वहाँ जाके बीमार पड़ जाते, कहते हैं हाँ कि बीमार पड़ गए, अब क्या हो। मदीना जो है ना, मदीना ये एक भट्टी है कि गोया ये जितने भी गुनाह होते हैं ना उन सबको ये ख़त्म कर देती है। तो ये वहाँ पर अगर कोई बीमार हो गया तो इसके अंदर घबराए नहीं कि वहाँ पर बीमार होना ये भी यूँ समझे कि बाइस बरकत है। इस पर एक हदीस पाक वो कुछ याद मुझे वो पक्का याद नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि आप में से किसी को अगर मुझे मक्के के हवाले, वो जो हदीस है मक्के के बीमार होने के हवाले से, वो मक्के के ताल्लुक से है। सही कि जो मक्के में बीमार हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। और मदीने के हवाले से ये है कि जो मदीने की सख्तियों पर सब्र करे। सही, तो बीमार होना भी एक सख्ती है। जी जी जी। मदीने की सख्तियों पर जो सब्र करे तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक। अमीन भाई ने कुछ निकाल लिया माशाअल्लाह। हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स एक दिन मक्के में बीमार हो जाए तो अल्लाह ताला उसके लिए उसे उस एक नेक अमल का सवाब अता फरमाता है जो वो 7 साल से कर रहा होता है, लेकिन बीमारी की वजह से ना कर सकता हो। सही। और अगर वो बीमार मुसाफिर हो तो उससे दुगना अजर अता फरमाएगा। ये भी मक्का पाक के, ये मक्का पाक की फजीलत है। तो मदीना मुनव्वरा में सन 1986 में जब मेरी उम्र तो कोई 5 साल ये होगी, तो हम एक अरब मुल्क से जो है ना वो पहुंचे वहाँ पे मदीना तैयबा। तो मदीना तैयबा जब पहुंचे तो मेरे छोटे भाई हैं आदिल भाई, ये बीमार पड़ गए। अब उनकी उम्र 1 साल और बुखार सख्त, अच्छा सर्दियाँ, अल्लाह अकबर के एक बहुत लुत्फ आ रहा था। तो वहाँ पहुंचे और एक ही गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर ही सारे भाई बहन सो गए। तो वो मुझे कुछ उसका नक्शा याद है कि वो फिर उन्होंने भाई को जो है ना वो एक बुखार था तो उसके अंदर ठंडे पानी के अंदर वो डाल दिया। तो अच्छा मुझे ये हुआ कि भाई इसको ज़्यादा कहीं वो ना सर्दी ना लग जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, बुखार का ये इलाज है कि इससे ये बुखार ठीक हो जाता है। फिर वाकई जब बड़े हुए तो पता चला कि भाई जब बुखार हो जाए तो ठंडे पानी डालो तो वो दूर हो जाएगा। और वो भी मुझे याद आया कि हम हज पर एक बार गए अमीन बहर में, तो मक्के से यानी तवाफ से बाहर निकले और सोचा कि चलो आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम खाई और वहाँ पे वो सदा लगा रहा था मदीना मदीना मदीना। तो ऐसे ही मैंने पूछा कि खाली गाड़ी का पूछूं तो सही कितनी कीमत है क्या है, पूछी तो कहा कि 200 रियाल में मदीना पहुंचा देंगे। हमारे पास वो कार्ड्स वगैरह और थे हज के, हमने तो सामान उठाया सीधे मदीने। ये जुल्क़ादतुल हराम की 30वीं शब थी। अब सब मक्के जा रहे हैं, मदीने पहुंचे। आप यकीन करें 7 दिन हम रहे हैं, यानी 6 या 7 दिन। 30 को पहुंचे थे और 6 को वहां से निकले। अल्लाह अकबर। हम हम होटलें ढूंढे ना कि किस होटल में रहें, क्या करें। मदीने में इस वक्त तो सारी होटलें खाली थी। अच्छा अब वो क्या, वो आखिरी वो था। अच्छा कुछ की इस तरह की बुकिंग का सिलसिला और सारे मामला। और अब हम ये थे कि हमें एक इस्लामी भाई ने कहा कि भाई आपने इस जगह पर रहना है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हाजियों की जो है ना वो तरबियत करता हूँ। तो माशाल्लाह तरबियत आप करेंगे, मैं उन्हें खाना पेश करूंगा और ये जो है ना वो नाते पढ़ देंगे।
آپ یقین کریں ہم نے یہ سلسلہ چلایا صبح و شام دھوم دھام مچ گئے. واہ. اچھا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی وہ سمجھے کہ مسجد نبوی کا اتنا قرب جو استوان ہے عائشہ کا آپ نے تذکرہ کیا جی. 3 ایسی یعنی یہ حاضریاں ہیں. ایک تو حج سے بالکل قریب کے 2-3 دن جب یہ موقع ملتا ہے جی. آپ کو بھی 6 ذی الحجہ کا موقع ملا ہوگا. اچھا ایک آپ چلے جائیں حج کے فوراً بعد 15 محرم کو, یہ تو تاریخ بھی 15 محرم آپ چلے جائیں. ایک آپ چلے جائیں رمضان المبارک کے بعد 15 شوال کو, 20 شوال 15 اور 20 شوال کے 17 شوال تک فلائٹیں واپس آ رہی ہوتی ہے. اب یہ تینوں موقعوں پر اتنی قربت ملتی ہے کہ اللہ اکبر کیا بتائیں آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حاضری مکہ حاضری مدینہ نصیب کرے, ادب کے ساتھ نصیب کرے. ہم سب کا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جنہوں نے ہمیں کالز کی اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے, سب کو حاضری مدینہ نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتوں کو پائیے. کل انشاءاللہ اسی سلسلے فضیلت والے ایام میں نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل حاضری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی با ایمان زندگی اور مدینے میں با ایمان موت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك